السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ انبیاء کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 16 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، دل لگی کرتے ہوئے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ ایسے ذہن کے لوگ دنیا میں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے، جو اہل ایمان ہے اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک عبرت کی جا ہے، کیونکہ تماشے کے طور پر تو ہم کہ نہیں ہم کو بھیجا گیا یہاں پر، ہم کو یہاں پر کچھ حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ایکم احسن عملا، کون ہے جو تم میں اچھا عمل کرے گا، پاکیزہ زندگی گزارے گا، اس لیے اللہ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے۔ لیکن کفار مکہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ چونکہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ جتنی زمین ہے، یہ جتنا آسمان ہے، اور یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، یہ سب بس ہمارے ٹائم پاس کے لیے بنائی گئی ہے، دل لگی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب اس میں رہنا، موج مستی کرنا، دل لگی کرنا، تماشے کرنا، کھیلنا کودنا، بس مرنا، بس یہیں پہ جو ہے نا جل گئے یا دفن ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، بہرحال ہو گئی، یہی زندگی ہے۔ نہ اس زمین کے پیچھے کچھ مقصد ہے، نہ زمین کے اندر کوئی مقصد ہے، نہ یہ آسمان کے بنانے میں کوئی مقصد ہے، نہ ہمارے پیدا ہونے میں نہ کوئی مقصد ہے۔ بس آئے، دل لگی کرے، ٹائم پاس کرے، وقت گزارے، صبح ہو گئی، شام ہو گئی، دن نکل گیا، رات نکل گئی، بات بن گئی، کھائے پیے سوئے، ختم ہو گئے زندگی۔ اس کے آگے کی کوئی دنیا نہیں ہے، نہ کوئی جنت کا تصور ہے، نہ کوئی دوزخ کا تصور ہے، نہ آپ سے کچھ حساب کتاب ہوں گا، اور نہ ہی آپ کے اعمال جو ہے ترازو میں ڈالے جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب بن گھڑت باتیں ہیں۔ آئے دنیا میں، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، زندگی گزارو، چل دو، ختم ہوگی بات۔ اس سے آگے کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی تھنکنگ کفار مکہ کی تھی، جہالت کی بنیاد پر۔ اور آج بھی چند مسلمانوں کے اندر ایسی سوچ ہے، ہم بس پیدا ہوئے، صبح سے شام تک نوکری کریں گے، صبح سے شام تک کاروبار چلائیں گے، گھر آئیں گے، مرغ مسلم کھائیں گے، سو جائیں گے، پھر صبح اٹھیں گے، پھر کھائیں گے، ناشتہ واشتہ کریں گے، پھر کاروبار پہ چلے جائیں گے۔ بس یہی دنیا ہے۔ بیوی بچوں کو دیکھو، گھر بار دیکھو، اب دوسری چیزیں گئی، جہاں جانا ہے وہ چلی گئی، ہو گیا، بس یہ دنیا کی زندگی گزار لو، بس کافی ہے۔ ارے میرے بھائی، گھر کو، بچوں کو، بیوی کو، یہ زمین پراپرٹی کو، یہ چیزوں کی چکر میں تو پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، تو اس میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ان میں ہم میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ جو لوگ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا حاصل کریں،
لیکن دین کو پیٹھ پیچھے ڈال کر دنیا حاصل نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ ہم میں ان میں یہ فرق ہوتا ہے۔ ہم بھی دنیا حاصل کر رہے ہیں نا میرے بھائی، صبح اٹھے شام اٹھے نوکری کو جا رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، لیکن ہم دنیا کے چکر میں دین کو نہیں بھول رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، رزق کے چکر میں ہم خالق کو نہیں بھول رہے، رزاق کو نہیں بھول رہے ہیں۔ خلق کے پیچھے پڑے ہیں، خالق کو چھوڑ دیے، صبح سے شام تک یہی مشغلہ لگا ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کیا ٹائم پاس کے لیے بنایا؟ کھیل کود کے لیے بنایا؟ کہاں ہم 5 فٹ کے 4 فٹ کے آدمی، کہاں اتنا بڑا آسمان وہ ہمارا کھلونا ہے، اتنی بڑی زمین جو ہم سیر نہیں کر سکتے، گھوم نہیں سکتے۔ یہاں سے گٹکے سر جا کے آئے تو جو نا طبیعت حالت کی حویلی ہو جاتی، تو پوری دنیا کیا گھومیں گے؟ 35 کلومیٹر 25 کلومیٹر جا کے آئے تو طبیعت خراب ہو جاتی، آب و ہوا نہیں لگ کے، پھر پوری دنیا کیا گھومیں گے؟ تو کیا یہ زمین ہمارے ٹائم پاس کے لیے ہے؟ یہ چرند، یہ پرند، یہ ہوا، یہ پانی، یہ مٹی، یہ ریتی، یہ پہاڑ، یہ انسان، یہ جنات، یہ ساری چیزیں کس لیے بنائی ہے؟ ان تمام چیزوں میں قدرت کا شاہکار ہے، ایک ایک چیز اس کی وحدانیت کی دلیل ہے اور اس کی ربوبیت کی دلیل ہے، اور ایک ایک چیز اپنی خاموشی سے، کچھ چیزیں اپنی خاموشی سے، کچھ چیزیں بول کر اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ چڑیا کی چہچہاٹ میں رب کی تسبیح ہے، درختوں کی پتوں کی خاموشی میں بھی رب کی تسبیح ہے۔ بس فرق یہ ہے، چہچہاٹ کی تسبیح ہم سن رہے ہیں لیکن پتوں کی تسبیح ہم نہیں سن سک رہے ہیں، یہ فرق ہے۔ جبکہ پتا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قطرہ قطرہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور چرند پرند بھی اللہ کے ذکر کر رہے ہیں۔ بس نہیں کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر رہے ہیں، باقی سب کر رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، کائنات کو وہ جو وجود بخشا گیا، اس لیے بخشا گیا تاکہ ہم اس کائناتی دنیا میں زندگی گزار کر حسن خوبی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن بندگی کے ساتھ ہم اس دنیا میں گزارے، نہ بلکہ دنیا میں ہم ایسے گم ہو گئے کہ ہم کو نہ آخرت کا خیال ہے، نہ خوف خدا کا خیال ہے، نہ نمازوں کا اہتمام ہے، نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ حلال معلوم ہے۔ اگر یہ ٹائم پاس کے لیے اللہ بناتا تو نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ آپ بتائیے۔ دیکھیے فار ایگزامپل ایک بلڈنگ ہے، ایک بلڈنگ کے اندر جو نا دنیا کی تمام چیزیں رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر 15 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ 15 لوگ اس بلڈنگ کے اندر گئے، اس میں دنیا کی ہر چیز رکھی ہوئی ہے، سونا ہے، ریشم ہے، زعفران ہے، جی جانور ہے، انسان ہے، ہر کچھ ہے اس کے اندر، اور کچھ 15 لوگوں کو اس کے اندر چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ 15 لوگ وہ بلڈنگ میں گئے، جو چاہے منمانی کرے، وہاں قتل کرے، غارت کرے۔ اگر ایک چیز ایک بندے کو پسند آئی، دوسرے بندے کو بھی وہی پسند آئی، اس ایک چیز کے پیچھے 2 بندے بڑے ہوئے، چھینم چھانی چل رہی ہے، تو وہ دونوں میں فائٹ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اس کے لوگ اس کو مارے، اس کے لوگ اس کو مارے، وہاں جانور ہے اس کا گلا کاٹ دیے، وہ توڑ دیے، وہ پھوڑ دیے، ایسے ہی چل رہا ہے نا سب کچھ۔ بلڈنگ میں جانے کے بعد کوئی اصول نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ڈسپلن بتانے والا نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا، کہیں یہ نہیں بتایا، اٹینشن نہیں کیا گیا تھا یہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہے، باؤنڈری نہیں بتائی گئی تھی کوئی چیز کی، تو کیا ہوگا؟ بلڈنگ میں جتنے لوگ داخل ہوں گے توڑ پھوڑ کریں گے، منمانی کریں گے۔ اسی طرح بلڈنگ کا میں آپ کو مثال دے کے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک پوری دنیا ہے، اس دنیا میں انسانوں کو گھسایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، اور ان کو اگر اصول و ضوابط، طریقے، قانون، قاعدہ، ایک لا اگر نہیں بتایا جاتا تو انسان ٹائم پاس کے طور پہ زندگی گزار لیتا، ان اس کو مار دیتا، ان اس کو مار دیتا، نہ حلال معلوم ہوتا، نہ حلال حرام معلوم ہوتا، نہ جائز کیا ہے معلوم ہوتا، نہ ناجائز معلوم ہوتا، سوروں کو کھا جاتے، بہنوں سے نکاح کرتے، جی قتل و غارت گیری کرتے، ٹیررزم کو عام کرتے، زمین میں فساد فتنہ مچا دے، ہر چیز کی جو ہے نا بے حرمتی کرتے، کوئی معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ایسا ٹائم پاس کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس کے پیچھے ایک حکمت کا راز ہے، مقصد ہے۔ اس مقصد کو جاننے کے لیے آپ کے درمیان کچھ آئیڈیل لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ وہ آئیڈیل کون ہے؟ 1,24,000 پیغمبر ہے۔ پھر ان کے ساتھ چند کتابوں کو، صحیفوں کو نازل کیا، جن کو تورات کہتے ہیں، زبور کہتے ہیں، انجیل کہتے ہیں۔ ان تینوں کتابوں سے بہترین کتاب اللہ نے قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے نازل کیا ہے۔
اور تمام پیغمبروں کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ دنیا تماشا کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ عبرت کی جگہ ہاؤ ٹو اسپینڈ دا لائف، کیسے زندگی کو گزارنا ہے، اس گزارنے کے لیے ایک بہترین میسنجر کو بھیجا گیا ہے۔ اس میسنجر کا نام ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لا کے بتائے دیکھو یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ جائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ بت ہے، یہاں سر جھکو تو ذلت کی زندگی گزر جاتی ہے، بن جاتی ہے، یہ خدا ہے، یہاں جھکو تو پیشانیوں میں نور پیدا ہوتا ہے، یہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں طواف کرنے سے دلوں میں تازگی آتی ہے، اور اوروں کی جگہ طواف کرنے سے دلوں کو زندگی ختم ہو جاتا ہے، مردگی داخل ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ چیزیں کس نے بتائی ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ زمین کے حقوق ہے، یہ آسمان کے حقوق ہے، جانوروں کے بھی ایون حقوق بتائے گئے ہیں۔ اینیمل رائٹس جسے کہتے ہیں نا، وہ بھی میرے آقا نے بتایا ہے۔ تو سب کچھ قانون، ضوابط، اصول، طریقے سب بتانے والے انبیاء، قرآن، یہ سب اس لیے آیا، یہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو جو پیدا کیا گیا ہے اور دنیا کو جو پیدا کیا گیا ہے بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، با مقصد پیدا کیا گیا ہے۔ با مقصد جب آپ کو پیدا کیا گیا، آپ کے سامنے جب کوئی چیز کا قانون ہے، اصول ہے، قاعدہ ہے، تو سارے قاعدے پیٹھ پیچھے ڈال کر زندگی گزارنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ غیروں کا شیوا ہے۔ اس لیے پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھ کر اس کی ربوبیت کو یاد کرنا چاہیے۔ جی، دیکھنے میں پورے مکھیوں کا جھتا ہے لیکن اندر میٹھا شیریں شہد نکل رہا ہے، اس کی ربوبیت کو یاد کرنا چاہیے۔ اوپر نیمبو جو ہے نا دیکھنے میں گرین کلر کا ہے لیکن اندر رس بڑا ہی کھٹا ہے، یہ دیکھ کر بھی اس کی ربوبیت کو یاد کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہڈیاں بنی ٹوٹنے کے لیے، جسم بنا ختم ہونے کے لیے، پھر کیوں اتنا پیار ہے ہم کو اپنے آپ سے؟ پیار تو اللہ اس کے رسول سے ہونا چاہیے، عشق محبت تو اللہ اس کے رسول سے ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تو ختم ہونے والی ہے نا، یہ دنیا تو فانی ہے۔ ہر ایک ایک چیز پر سیرو فی الارض کہا گیا کہ زمین میں سیر کرو تاکہ تم زمین کا مشاہدہ کرو تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کیسی کیسی چیزوں کو بنایا۔ 24,000 قسم کی مچھیاں سمندروں میں زندگی گزارتی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ 1400 قسم کے مچھر دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ 1400 قسم، 1700 قسم کے سانپ دنیا میں جیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ جن کے پیر نہیں ہیں لیکن کئی کلومیٹر دور کا سفر طے کرتے ہیں، جن کے کان نہیں ہیں لیکن اپنی زبان باہر نکال کر within 1 سیکنڈ میں اپنا رزق کہاں ہے تلاش کرتے ہیں، ان کا سینسر ان کو بولتا ہے کہ میرا رزق کہاں ہے، مجھے کہاں جانا ہے، میرا سفر کہاں جانا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہر دانے دانے کا الگ الگ جو ہے نا حساب و کتاب رکھا ہوا ہے باضابطہ انار کے اندر، اور اس دانے کے اندر کیا مٹھاس ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ دانہ دانہ باضابطہ جمع، اس کے اندر شیروا بھی ہے بہترین۔ یہ اللہ کا قدرت کا شاہکار ہے، یہ کارخانہ قدرت ایسے ہی نہیں بنایا گیا۔ ہاں، اگر یہ ٹائم پاس کے لیے بنایا ہوتا تو اللہ کہتا ہے لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا انا کنا فاعلین۔ اگر یہ ایسے ہی کوئی بنانا ہوتا جس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا تو ہم ہمارے پاس کوئی اور چیزیں بنا لیتے۔ ہماری شایان شان کے خلاف ہے یہ بات، ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے پاس رکھے۔ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے تو ایک مقصد کے خاطر بھیجا ہے۔ تو کافروں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہا ہے بدبختو، یہ دنیا کی زندگی کو ابدی زندگی نہ جانو، ورنہ تمہاری زندگی میں ایک ایک دن میں تمہارے ہزاروں خواہشات نکلتے ہیں اور ہر خواہش پہ تمہارا دم نکلتا ہے۔ دنیا کیسی ہے صاحب معلوم ہے آپ کو؟ ہر دن پر ڈے ایک ایک کے بندے کے دل میں ہزاروں خواہشات جنم لیتے، اور ہزاروں خواہشات میں ایک ایک خواہش پہ اپنا دم نکل جانا، اتنا پیار ہوتا ہے اس خواہش سے، پر پھر بھی خواہشات پورے نہیں ہوتے۔
ہزاروں خواہشات بنے، ہر خواہش پہ دم نکلا، لیکن پھر بھی خواہش پوری نہ ہوئی۔ جی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، یہ مکاری ہے، یہ فریب ہے، یہ عیاریاں ہیں، یہ عیاشیاں ہیں، یہ چلنے والی چیز ہے، ہمیشہ گھوم پھر کے وہیں پر آ کے رکتے ہیں۔ ایک استاد سے اپنے شاگرد کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، دیکھیں انسان کیسا ہوتا بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اپنے شاگرد کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، ان کے بیگ میں 3 روٹی تھے، شاگرد کو بھوک لگ رہی تھی رستے میں، تو وہ اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کے ایک ایک روٹی کا ٹکڑا توڑ کے کھا رہا تھا۔ استاذ کو اس کی خبر نہ تھی، اور اس نے استاذ کو بتایا بھی نہیں تھا کہ میں روٹی کھا رہا ہوں۔ تو ایک ایک ٹکڑا توڑتا گیا اور وہ کھاتا گیا۔ جب ایک منزل پہ پہنچے، ریسٹ کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھے، تو وہ استاد جو ہے نا پلٹ کے اپنے شاگرد سے کہنے لگے بیٹا روٹیاں نکالو جو ہم سفر کے لیے لائے تھے۔ تو روٹیاں نکالے تو 2 روٹیاں نکلی تھی۔ استاذ نے اپنے شاگرد سے پوچھا بیٹا جب ہم نکلے تھے تو 3 روٹیاں تھے، اب یہ 2 روٹی کیسے ہو گئے اور 1 روٹی کہاں چلے گئے؟ چونکہ اس بندے کا مفاد تھا، اس کے اندر فائدہ تھا، اس کا بینیفٹ تھا، اس کا پیٹ بھر گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے پیٹ کے لیے تو جھوٹ ہی بولے گا۔ کیا بولا استاد محترم؟ مجھے نہیں پتا وہ روٹی کہاں چلے گئی۔ کیا بولا وہ؟ مجھے نہیں پتا وہ روٹی کہاں چلے گئی، میں نہیں جانتا کہاں چلے گئی۔ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ دونوں نے 2 روٹیاں کھا لی، دونوں نے 2 روٹی کھا لی۔ پھر بازو میں کیا ہوا؟ تھوڑی دیر بعد 3 سونے کے اینٹ ملے وہ لوگوں کو، استاذ کو 3 سونے کے گولڈ سونے کے جو نا اینٹ ملے۔ تو وہ اینٹ وہ استاذ اٹھا لیے، اٹھا کر کہنے لگے 1 اینٹ تمہاری، 1 اینٹ میری، اور 1 اینٹ اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ 1 اینٹ اس کی جس نے، استاذ سے بھائی سب جانتے، دیکھیے شاگرد کے پردے سے استاذ جانتا ہے، کام والا کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا سیٹھ صاحب سب جانتے ہیں، پر یہ فرق ہے کہ سیٹھ صاحب کچھ بولتے نہیں ہیں، سب سمجھ میں آتا ہے۔ اولاد کتنے پانی میں ماں باپ کو معلوم ہے۔ جب ہم بولنے کے قابل نہیں تھے، اشاروں سے بات کرتے تھے، تو ہمارے ماں باپ ہماری بات کو سمجھ کے ہمارا ریکوائرمنٹ پورا کر دیتے تھے۔ آج ہم بولنے کے قابل ہو گئے تو الٹا ماں باپ سے یہ بول رہے ہیں آپ ہماری بات سمجھ رہے نہیں، میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ جن پتھروں کو ہم نے بولنا سکھایا، جب وہ بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ تو استاذ بولے تیسری اونٹ اس بندے کے لیے ہے جس بندے نے روٹی کھائی ہے۔ تو شاگرد پھر ایک دم بول پڑا آپ سے کیا جھوٹ کہنا میرے استاذ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی ہے۔ وہاں بھی جھوٹ بولا تھا، یہاں بھی جھوٹ بولا۔ استاذ نے مسکرا کے کہا بیٹا تیرے جھوٹ میں بھی جھوٹ ہے، تیرے سچ میں بھی جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے جھوٹ میں بھی جھوٹ ہے، تیرے سچ میں بھی جھوٹ ہے۔ کہا یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے میرے بھائی، سب کچھ ایک گورکھ دھندا ہے جو کچھ چل رہا ہے۔ سمجھیے ذرا، مقصد کو پہچانیے۔ مجھے کیوں اللہ تعالیٰ بہترین اتنے جوڑ پہ ہڈیاں جوڑ کے ایک بہترین خوبصورت شکل میں، ایسی ناک، ایسا چہرہ، ایسا منہ، ایسا ہاتھ، ایسا پیر، ایسی آنکھیں، ایسا بدن، ایسا دل، ایسے گردے، ایسے دماغ، یہ سب اللہ نے مجھے کیوں دیا؟ یہ راحت نگر کی بستی کیوں بسائی؟ میں یہاں کیوں پیدا ہوا؟ میں کہیں چاہتا تو کشمیر کی باؤنڈری پہ، عراق کی باؤنڈری پہ پیدا ہوتا تھا، ایک دم سکون میں، ایک دم صبح شام ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں ایسی اسی کی زندگی گزر رہی ہے۔ بھائی مجھے بنایا گیا اس لیے تو نہیں نا صبح 9 بجے نکل رہا ہوں، پھر 9 بجے گھر آ رہا ہوں، مسجد میرے گھر کے بازو میں، نہ آتا ہے، نہ پتہ ہے، نہ خبر ہے، نہ کیا چل رہی ہے کیا نہیں چل رہا ہے، نہ سیکھنا ہے، نہ سکھانا ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ دکھانا، بس ایسے۔ ارے میرے بھائی میری کچھ اس کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے۔ ہم اپنے آپ سے ہی سوال کریں تو بہت کچھ جوابات ہمارا دل ہمیں دے گا۔ اللہ کہتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اللہ کہتا میں نے دنیا کو بنایا اس لیے ہے تاکہ حق باطل کا سر کچل دے۔ سمجھے اس بات کو، حق جو ہوتا ہے نا باطل کا دماغ بھیجا الگ کر دیتا ہے سر سے، یہ ہوتا ہے حق۔ حق کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے۔ قرآن حق ہے اور شیطان باطل ہے، اسلام حق ہے، گمراہی باطل ہے، ہر نیکی کا کام حق ہے، ہر بدی کا کام برا ہے، یہ باطل ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہمیشہ باطل کی مقدر ہلاکت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مرنے والا، اور حق ہمیشہ جیتنے والا۔ ہاں یہ اور بات ہے باطل جلدی پھیلتا ہے حق کے مقابلے میں،
اور باطل پھیلانے والے اس کو تیزی سے اسپریڈ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں حق کے مقابلے میں۔ اب آپ یہ بتائیے مجھے، قرآن جو سوشل میڈیا کے اندر ہے کیا وہ اتنا پھیلتا ہے، یا سوشل میڈیا میں کوئی ڈانس ہے، ٹک ٹاک کا ڈانس ہے، یا کوئی جو ہے نا گندا ڈانس ہے جس کو وہ اتنا پھیلایا جاتا ہے؟ آپ یہ بتائیے، اگر سمجھے میری اسپیچ ہو رہی ہے یا کسی بندے کی اسپیچ ہو رہی ہے، میں اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرا، ایک ہفتے میں بڑی مشکل سے جو ہے نا 100 لوگ دیکھیں گے۔ اگر وہی چینل پہ اگر میں کوئی گانا بجانا ڈال دیا تو ایک ہفتے میں 1000 لوگ دیکھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ باطل جلدی پھیلتا ہے، گندگی جلدی پھیلتی ہے، لیکن باطل کا ڈیڈ اینڈ ہے، اس کا سر کچلا جانے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے، نیست و نابود ہونے والا ہے۔ تو جو چیز نیست و نابود ہونے والی ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں شروعات میں تو لذت ملتی ہے، انجوائمنٹ ہوتا ہے، مستی آتی ہے جسم کے اندر، اچھا دکھتا ہے، انجوائمنٹ ہوتا ہے۔ حق کی جانب کیا ہے؟ سکا سکا رکا رکا ہے، بعد میں جائیں گے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں سنیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا، ایسا بعد میں۔ اب جو ہے نا اب ادھر انجوائمنٹ ہے، ناچنا گانا ہے، ہنسنا ہے، ہنسانا ہے، حرام کی کوئی حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، جو چاہے وہ کرنا ہے، لیکن ہمیشہ حق غالب ہوگا، باطل مٹ جائے گا۔ آج دنیا اتنی گزر چکی ہے، ہم سے پہلے کئی ہمارے کندھوں پہ جنازے جا چکے ہیں، لیکن آپ خود غور کر کے دیکھیں، جن لوگوں نے حق کے ساتھ زندگی گزارا، آج وہ لوگ مرنے کے باوجود بھی اللہ کے گھروں میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ جنہوں نے باطل پہ زندگی گزارا، گناہ پہ زندگی گزاری، وہ مر گئے، گھر تو گھر، گلی کوچوں میں بھی ان کو برائی کے ساتھ یاد کیا جا رہا، اچھائی کے ساتھ یاد نہیں کیا جا رہا۔ ایک صاحب جو پنچر جوڑ کر حلال زندگی گزارے اور انہوں نے امت کے لیے کچھ کیا، وہ چلے گئے پنچر والے صاحب، لیکن دنیا انہیں اپنے دلوں میں زندہ رکھی، اس لیے کہ انہوں نے اچھی زندگی گزاری۔ ایک ایم ایل اے، ایم پی، بڑے بڑے چیف منسٹر صاحب زندگی گزارے، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں تھا زندگی کیا چیز تھی، باطل کی زندگی گزارے۔ بہت بڑا سیٹ تھا، BMW میں زندگی گزارتا تھا، لیکن وہ گیا قبر کے گڑھے میں، نہ اس کو دنیا یاد رکھی، جب کبھی بھی اتفاقی طور پہ اگر یاد کری، تھا بھائی بیکار آدمی تھا، ایسا ویسا تھا، ایسا یاد کری۔ ہوا واحق، باطل تو جانے والا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، کیا ہی خرابی ہے، مما تصفون، ان نازیبا باتوں کی جو تم کر رہے ہو۔ ہمیشہ بری باتوں کا انجام برا ہوتا ہے، اچھا بولو اچھا انجام نکلے گا، اچھا سوچو اچھی بات بنے گی۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اسی کا ہے جو کچھ زمین میں آسمان میں ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، اسی خالق کائنات کا ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے، آسمان کے اندر ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے خاص قربت میں رہتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ فرشتے جو اللہ کے قریب رہتے ہیں، وہ سرکشی نہیں کرتے اللہ کا ذکر کرنے سے، منہ نہیں پھیرتے اللہ کا ذکر کرنے سے، ہمیشہ اللہ 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 کی تسبیح۔ اور جس کو رکوع میں اللہ پیدا کرا فرشتے کو، وہ فرشتہ رکوع میں ہے، قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ جس کو اللہ سجدے کے لیے پیدا کرا، وہ سجدہ کر رہا ہے، قیامت تک سجدہ کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ جس کو سبحان اللہ کی ڈیوٹی دی گئی، وہ سبحان اللہ ہی بول رہا ہے، جس کو ماشاءاللہ کی، وہ ماشاءاللہ ہی بول رہا ہے، جس کو الحمدللہ، وہ الحمدللہ ہی بول رہا ہے۔ قیامت تک وہ ایسے ہی ذکر کرتا رہے گا۔ کافی کفار مکہ یہ سمجھتے تھے ہم اگر ذکر نہ کریں، ہم اگر اس کو نہیں مانیں تو اس کو کون مانے گا، اس کا ذکر کون کرے گا؟ ارے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پاس ایسی جماعت ہے، اور اللہ کے فرشتوں کی جماعت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ایک چکر میں آپ اندازہ لگائیے، ایک چکر میں کعبۃ اللہ میں ایک ٹرپ میں 70,000 فرشتے آ کے طواف کر کے جاتے، آ کے طواف کر کے چلے آتے رونا۔ پھر سیکنڈ آتی باری، دوسری جو ہے نا گروپ آتا۔ فرسٹ جو گروپ جو آیا تھا نہیں، پھر قیامت تک ان کو آنے کا موقع نہیں ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ٹرپ میں 70,000 فرشتے آ کے طواف کر کے جاتے، پھر سیکنڈ ٹرپ میں پھر 70,000 آتے۔ فرسٹ گروپ جو آیا تھا ان کو پھر قیامت تک نہیں ملتا موقع کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کا۔
کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کعبے کو جاتے ہیں، فرشتوں کے درمیان طواف کر کے آتے ہیں۔ اللہ ہمارے قسمت میں بھی وہ دن لکھ دے ضرور انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں تو کہتا ہوں میرے بھائی، جو صاحب استطاعت ہے وہ جانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ دیکھیے ہم پراپرٹی کے، زمینوں کے، اس کے سے یہ کر لوں گا جاؤں گا، وہ کر لوں گا جاؤں گا، وہ خریدنے سے پہلے آپ چلے گئے تو وہ آ جائے گی، لیکن آپ چلے گئے تو کیسا؟ پیسے ہے جا کے آ جائیے، فیسلٹی سے سارے۔ پہلے زمانے میں حج جو ہے بہت مشکل سے ہوتا تھا، اب کتنا آسانی سے ہو رہا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے آن لائن ٹکٹ بک کریے، یا پھر کسی جو نا ٹریول ایجنسی کو بلائیے، وہ آپ کا سب کھانے پینے کا، ہوٹل کا، سب کا انتظام کرے گا۔ وہاں جا کے طواف کرنا ہے، اور وہاں ہر چیز کی فیسلٹی ہے الحمدللہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ اور یہاں سے انڈیا سے زیادہ آپ کو ٹیکنالوجی تو حرم میں آپ کو ملے گی، ایسی بہترین ٹیکنالوجی۔ وہاں جتنا گرم موسم ہے اتنی ٹھنڈی اے سی کا بھی انتظام ہے، آب زمزم آپ کو پینے میں ملے گا۔ وہاں مدینوں میں خوشگوار ماحول آپ کو ملے گا۔ جائیے عمرے کو جائیے، حج کو جائیے، بڑا ہی پیارا ماحول ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کتنے ہیں اس کی کاؤنٹنگ صرف اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ تو یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ، کافروں کو اللہ کہہ رہا ہے تم یہ سمجھ رہے ہو اگر تم میری عبادت نہ کرو تو میری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تم اگر میری تسبیح نہ کرو تو میری تسبیح کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ کہا تھا نا، درختوں کا پتا پتا، سمندروں کا قطرہ قطرہ، پہاڑوں کی چوٹیاں، زمین کے ذرات، جانور، پہاڑ، چرند پرند، جنات، انسانات، سب کچھ اللہ کے ذکر میں لگے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ کوئی دوسرے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں صبح و شام اپنی زبانیں ہماری تسبیح سے تر رکھی ہوئی ہے، دم ہم دم ہماری یاد میں مگن ہے۔ ایک تم ہو جو غافل ہو، ورنہ سب ہے ہم کو یاد کرنے والے۔ ہم نے تم کو اشرف المخلوقات بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ان عبادتہ ولا یستحسرون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں عبادت کرنے سے۔ کون؟ فرشتے۔ ایک صحابی کو آ کے پوچھنے لگے کیا ایک سیکنڈ بھی فرشتے نہیں رکتے اللہ اللہ بولنے سے؟ ایک سیکنڈ بھی، ایک سیکنڈ کے اندر کا بھی اتنا بھی نہیں رکتے فرشتے؟ ایسا کیسا ہوگا؟ ہاں نہیں رکتے۔ ارے رکنا تو ہوتا نا ایک سیکنڈ۔ نہیں بولے وہ کیسا؟ وہ ایسا، کیا تمہاری سانس ایک سیکنڈ کے لیے رک سکتی ہے؟ بولے نہیں رک سکتی۔ رکو گے تو کیا ہوگا؟ بولے موت واقع ہو جائے گی۔ جس طرح دنیا میں تم سانس لیتے ہو اسی طرح فرشتے ذکر کرتے ہیں۔ اور ایک اچھی بات بولوں میں آپ کو، اتنے ذکر کرنے والے فرشتے ایک بندہ مومن جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، ان فرشتوں سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے اس بندے کو عطا فرماتا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ہم تو اتنی عبادت نہیں کر رہے جتنی وہ لوگ کر رہے۔ اس لیے کہ وہ لوگوں کا کام ہی عبادت کرنا ہے، لیکن آپ کو گھر بار دیکھنا ہے، جاب دیکھنا ہے، نوکری دیکھنا ہے، پھر گناہ کی زندگی بھی باہر پڑی ہوئی ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کا ذکر آپ جو کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت پہ بڑا خوش ہوتا ہے اور ان سے زیادہ ثواب آپ کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یسبحون اللیل، رات میں بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہے، والنہار، دن میں بھی اللہ کا ذکر کرے، لا یفترون، اور وہ اکتاتے نہیں ہیں دن رات۔ بعض علماء نے کہا ہے اس سے مراد انبیاء ہے، اولیاء اللہ ہے۔ جو اولیاء اللہ انبیاء ہوتے ہیں دن رات ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنے سے تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، تم نے زمین میں ایسے لوگوں کو خدا بنا لیا، کیا وہ جو نا مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کافروں سے بول رہا جی جتنے تم خدا بنائیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہے جس کے سامنے ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے اور وہ ڈیڈ باڈی کو بولا چلو اٹھو تو کوئی اٹھ جائے؟ اجی ان کے ہاتھ میں کچھ رکھا ہوا ہے، مکھی مچھر آ کے کھا رہے تو ان کی سیکیورٹی نہیں کر سک رہے وہ لوگ، تو مردے کو کیا زندہ کریں گے؟ خدا اس کو بناؤ جو پانی کے بوندوں سے انسان کو بناتا ہے، جی پانی کے ناپاک قطروں سے 6 فٹ کے خوبصورت انسان کو بناتا ہے، اور یہ خوبصورت انسان ایک 50 سالہ زندگی گزار کے جب قبر میں جاتا ہے، ہڈیاں ختم ہو جاتی ہے، جسم گل جاتا ہے، پھر ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان کو بناتا ہے۔ اس کو اپنا خدا بناؤ۔ ام اتخذوا، کیا تم بنا لیے آلہہ
اس کو اپنا خدا بنا لیے، جو نا مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ ہے تمہارے پاس کوئی ایسا خدا تو بتاؤ، چیلنج ہے تمہارے لیے۔ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن تم ایسا نہیں لا سکتے۔ لیکن تم اور کیا کرے، ستم ظریفی، ایک خدا نہیں بنائے۔ یہ کافر کیا کرے معلوم آپ کو، یہ خدا بیٹا دیتا، یہ کھیتی باڑی کے کام کو کام آتا، انہیں پراپرٹی کے کام کو کام آتا، انہیں ہماری دعاؤں کو اللہ کے پاس پہنچاتا، ایسا بول کے 360 خدا بنا اللہ، 360 کتنے؟ اب اپنی لینگویج میں بولے تو ہر 4 کلومیٹر پہ خدا ہے، سمجھو آپ اتنے خدا بنائے۔ یہ دیکھیے وہ امپورٹنٹ، 1000 باتوں کی ایک بات ہے، کروڑ باتوں کی ایک بات ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یہ آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، ٹائم ہو گیا ہمارا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے میرے بھائی۔ اللہ کہتا ہے اگر ہوتے زمین و آسمان میں کوئی اور خدا اللہ کے ساتھ تو یہ دنیا، یہ کائنات برباد ہو جاتی۔ اللہ کے علاوہ اور ایک خدا ہوتا تو دنیا کائنات برباد ہو جاتی۔ ایک کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوتا یا 2 ہوتے؟ بولو بھائی، اگر 2 ہوئے تو انہیں وہ پالیسی اپلائی کرو بولتا ہے نا، یہ پالیسی اپلائی کرو بولتا۔ اسی طرح 2 خدا ہوتے تو ایک خدا بولتا اب دن ہونا، دوسرا خدا بولتا اب رات ہونا۔ اب دن کریں گے رات کریں گے، لالے تو اپنے پڑ جاتے تھے۔ دنگا فساد تو یہاں ہوتا تھا۔ ایک اسٹیٹ کا سی ایم ایک ہوتا یا 2 ہوتے؟ وہ سی ایم صاحب بولتے 2 روپے کلو چاول، انہوں بولتے 10 روپے کلو چاول، دونوں لڑنے کے مر جاتے تو تلنگانہ اسٹیٹ خراب ہو جاتی تھی۔ ایک فوج کا ایک کمانڈر ہوتا یا 2 کمانڈر ہوتے؟ ایک کمانڈر ہوتا، انہیں بولتا کل ماریں گے، انہیں بولتا رات میں ماریں گے۔ ارے میرے بھائی، جب دیکھیے ایک کافر جو ہے نا ایک بڑھیا کے پاس آیا، بڑھیا کے پاس آ کر کہنے لگا اے بڑھیا، کیا خدا ہے؟ کوئی چلانے والا ہے اس دنیا کو؟ بڑھیا چرخہ چلا، چرخہ معلوم ہے نا، وہ تاگا وغیرہ گھومتے تھے، چرخہ چلا رہی تھی۔ بڑھیا نے کہا، چرخہ چلاتے چلاتے ہاتھ چھوڑ دی، اس ہاتھ چھوڑ کے کہا اے اللہ کے بندے، کیا اب چرخہ چل رہا ہے؟ بولے نہیں چل رہا ہے۔ کیوں نہیں چل رہا ہے؟ اس کا چلانے والا رک گیا ہے۔ ایک چرخہ بغیر چلانے والی کے نہیں چل سکتا تو پوری دنیا بغیر چلانے والی کے کیسا چلے گی؟ بڑھیا تھی لیکن کام کا جواب دے گئی، کام کا جواب دی۔ تو اس نے کہا واہ واہ، تیرے مثال پہ قربان جاؤں، ایک چرخہ میرے بغیر نہیں چل سکتا، میں اس میں تھوڑا تاگا گن رہی ہوں، میرے بغیر نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات خدا وحدہ لا شریک کے بغیر کیسے چلے گی؟ اچھا وہ دوسرا کیا سوال کرے گا، اچھا ایک ہے یا 2 ہے خدا چلانے والے؟ اس نے کہا کہ دیکھ میں چرخہ چلا رہی ہوں، اگر میرے ساتھ میں اور ایک کو شامل کر لوں چرخہ چلانے میں، وہ تیز چلائے گی میں دھیرے چلاؤں گی، وہ رکنا چاہے گی میں چلنا چاہوں گی، یہ دونوں کے چکر میں ٹاگا ٹوٹ جائے گا، میرا چرخہ خراب ہو جائے گا۔ تو جہاں کمپنی ہوتی ہے کچھ چیزوں میں وہاں کام نہیں چلتا۔ کمپنی مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ شراکت داری جو ہوتی ہے نا، یہ خالق کے لیے نہیں ہوتی، یہ مخلوق کے لیے ہوتی ہے، یہ آپ کے میرے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو وہی اللہ کہہ رہا، دیکھیے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 خدا ہوتے تو زمین میں فتنہ فساد ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون، تو پاک ہے وہ ذات جو عرش کا رب ہے اور ان تمام نازبہ باتوں سے جو وہ کرتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے اتوار کو مزید باتیں پھر آیت نمبر 23 سے آپ کو انشاءاللہ کہنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم نے یہاں سنی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں میرے مولا اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔